اللہ 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 اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ فرق کے تعلق سے تھا. اب آئیے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اگر کوئی آدمی رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت نوح کو رسول نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یا حضرت عیسیٰ کو رسول نہیں مانیں گے، یا حضرت موسیٰ کو رسول نہیں مانیں گے، والعیاذ باللہ، اگر یہ کہتا ہے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانے والا وہ شخص نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين يكفرون الله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الرسول، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کے اوپر ایمان لائے، بعض کے کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسولوں کے درمیان ایمان لانے میں تفریق کرنے والے لوگ یہی دراصل حقیقی کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر رسولوں میں سے بعض کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے یا ان کی نبوت اور ان کی رسالت میں شک کرتا ہے تو ایسا آدمی ایماندار نہیں ہے، چاہے جزوی طور پر انکار کرے یا کلی طور پر انکار کرے، چاہے رسولوں میں سے بعض کا انکار کرے یا سارے انبیاء اور رسولوں کا انکار کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے یہ چنندہ بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے قاصد اور پیغمبر ہیں جو اللہ رب العالمین کا پیغام کھول کر کے، واضح کر کے، ہے نا، وضاحت کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے. ان کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے یہ لگائی تھی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی ان کے جانب کی جا رہی ہے، جس کے اندر بنی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بندوں تک یہ پہنچا دیں، عملی طور پر برت کر کے اس کو دکھا دیں. یہ ان کا کام تھا. سوال یہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو آج تک تعداد کے تعلق سے کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتائے؟ 1,24,000 کم و بیش ایسے سننے ملتا ہے. 1,24,000. یہ تعداد کس کی ہے؟ ایسے سننے ملتا ہے کہ نبی اتنے آئے تھے. ہاں. انبیاء کی کتنی تعداد تھی؟ اس سلسلے میں اہل علم کے کئی ایک اقوال موجود ہیں، کتنی تعداد تھی. لیکن اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تحقیق ہے، بڑا زبردست تحقیق انہوں نے کیا ہے اس مسئلے پہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ کسی ایک نتیجے کے اوپر پہنچ سکے. شیخ ابن باز کے قول کو سمجھیے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ان کے تعداد کا ہے اور ان کے ناموں کے بیان کا ہے، دو باتیں کہتے ہیں. فہذا الیہ سبحانہ وتعالی، یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، یہ قاعدہ ہے، غور کیجئے گا. غیبی امور میں، یعنی وہ معاملہ جو غیب سے تعلق رکھتا ہے، اس سلسلے میں بندے سے مطلوب یہ ہے کہ معاملے کی اصل حقیقت کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر. اگر اس کی وضاحت کہیں صحیح حدیث اور قرآن کی صریح آیت سے نہیں ملتی ہے تو قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے جی؟
25 کا تذکرہ ہے، 25 کا تذکرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان 25 نبیوں کے اوپر تفصیلی ایمان آپ کو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو انبیاء آئے ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کیا جائے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیبیات میں یعنی غیب کے معاملوں میں قاعدہ یہ ہے کہ بندہ اس کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑے، سمجھ میں آ رہی بات، اور اتنے میں اکتفا کر لے جتنا نصوص کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں جتنا بیان کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اتنی بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلیے، شیخ ابن باز کہتے ہیں لیکن جاء فی حدیث ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وَلَهُ شواہد، اور کہتے ہیں اس کے بہت سارے شواہد بھی ہیں اس روایت کے، من حدیث ابی امامہ، حضرت ابو امامہ الباہلی کی روایت ہے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے، ما یدل، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول کتنے تھے؟ رسول 313 سے لے کر کے 319 تک کتنے تھے رسول جی؟ 313 سے لے کے 319 تک، یعنی 300 و بضع عشر، بضع کا اطلاق کتنے میں ہوتا ہے؟ 3 سے 9، 3 سے لے کر 9 تک، تو 313 14 15 16 17 18 19 تک گنتے چلے جائیے، اتنا ہی تعداد تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، لیکن ابھی رکیے، شیخ آگے کہتے ہیں لیکن ان احادیث کی جو سند ہے وہ کمزوری سے خالی نہیں ہے، حدیث کے سند کے اندر مقال ہے، یعنی حدیث کی سند صحیح اور درست نہیں ہے، اس درجے کے اوپر نہیں ہے کہ اس کو پورے طور پہ مان لیا جائے اور آمنا اور صدقنا کر لیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی یا نہیں آئی؟ جی ہاں، یعنی یہ بات تو کہہ رہے ہیں شیخ ابن باز، لیکن کہہ رہے ہیں دیکھو یہ روایتوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن یہ روایتیں اس درجے کو نہیں پہنچ پاتی ہیں جس میں جا کر کے آدمی قبول کر لے اور یقین کر لے۔ اب رہی بات، کہتے ہیں جہاں تک تعلق انبیاء کا ہے، یہ تو رسولوں کا معاملہ تھا، جہاں تک تعلق انبیاء کا ہے تو کچھ روایتیں ایسی آئی ہیں کہ ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ کتنی ہے؟ 1,24,000، جیسے ابھی بھائی نے بیان کیا انبیاء کی تعداد۔ اور ایک روایت آئی ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,20,000، یہ تعداد 1,24,000 اور 1,20,000۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن تمام حدیثوں کی سند کے اوپر کلام ہے، کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، کہتے ہیں والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جمع غفیر تھی ان کی، ایک جمع غفیر سے مراد ایک بڑی تعداد، عدد کبیر، وائس آ ہی نہیں رہی ہے۔
ہاں جی، ہیں آپ لوگ موجود؟ جی الحمدللہ. جی تھوڑا ڈسٹرب ہے آج جی، ہمارے یہاں لائٹ وغیرہ کا پرابلم ہے، اب انٹرنیٹ چلا گیا. بہرحال تو گفتگو کیا ہو رہی تھی کہ ایک بڑی تعداد انبیاء اور رسول کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. اس کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی عادت کے تعلق سے قطعی طور پر فیصلہ یہ اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا چاہیے، اس آیت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک رسول ہم نے بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے وہ لوگوں کو روکتے تھے اور منع فرماتے تھے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، اب غور کیجئے گا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھیجے جانے والے پہلے رسول یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام. یہ تو تعداد، ہاں یہ تعداد کے تعلق سے بات ہو گئی. اب رسولوں کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں. تو اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے؟ جی نبی ہے. اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہے. اور بعض روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین کی وحی آتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے لیے جو چیز وحی کا آنا شرط ہے وہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھی. اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی دی گئی شریعت کے اوپر عمل کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے. اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا رسول تھے؟ نبی اور رسول دونوں تھے یا صرف نبی تھے؟ اس سلسلے میں معاملہ ہے. کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سلسلے میں روایات بہت مختلف ذکر کی گئی ہیں جن کا مقصود یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء کی فہرست میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انبیاء کی فہرست میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر وحی بھی کی جاتی تھی، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ حدیث جس میں قیامت کے دن لوگوں کے جمع ہونے کا تذکرہ ہے اور لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ روئے زمین کے اوپر بھیجے جانے والے اللہ رب العالمین کے رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قیامت کے دن لوگ جائیں گے سفارش کرنے کے لیے. یہ سفارش اس وقت ہو رہی ہوگی کہ اللہ رب العالمین آ کر کے فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. یعنی ہزار سال تک لوگ کھڑے رہیں گے میدان محشر میں، لیکن ابھی فیصلہ شروع نہیں ہوگا. تو یہ لوگ کھڑے پریشان ہو کر کے انبیاء کے پاس جائیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آ کر کے فیصلہ کرے ہمارے درمیان، ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کو دیکھے اور اس کا جو بدلہ دینا ہے وہ بدلہ دے. تو اس وقت لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے یا نوح انت اول ارسلہ اللہ، اے نوح علیہ السلام آپ پہلے رسول ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جی کہ حضرت نوح علیہ السلام
سب سے پہلے رسول ہے. یہ دلیل لی جا سکتی ہے نہیں لی جا سکتی ہے؟ جی ہاں. تو جب صلاۃ والسلام پہلے رسول ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی ہیں. اب انشاءاللہ بہت ڈسٹرب آج، اب کل کے درس میں انشاءاللہ باقی باتیں رکھیں گے. کسی کوئی سوال ہے آج کے درس کے تعلق سے؟ شیخ ادریس علیہ السلام وہ کیا رسول تھے یا نبی تھے؟ آ رہی ہے، ابھی بات آئے گی. ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یا بعد کا؟ بولیے کون سوال کیے گا؟ پہلے ہے سر. پہلے ہے تو پہلے ہے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح اول رسول ہیں. ہاں؟ بہرحال یہ تحقیق پھر کل کے درس میں ہم لوگ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام. اللہ 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 اللہ